یہ یہودی قوم جب اس نے دیکھا کہ وہ نبی آخر الزماں ہمارے اندر نہ ہو کر کے بنی اسرائیل سے، نہ ہو کر کے بنی اسماعیل سے ہو گئے، عربوں میں سے ہوئے، بحسد ہو گئے۔ وہ بھی تمام انبیاء کے سردار ہو گئے، تمام انبیاء کے امام ہو گئے، تمام انبیاء کے مقتدا ہو گئے۔ ایسے مقتدا ہوئے کہ انبیاء ان کا امتی بننے کی آرزو کر رہے ہیں، بس ان کو حسد پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ تو ضرور ایمان لائے، جیسے عبداللہ ابن سلام ہم کے ساتھی ہیں، یہ علماء تھے۔ کچھ لوگ یہودیوں میں سے بہت پہلے بھی ابھی بھی لا رہے ہیں، جس کے نصیب میں سعادت لکھی ہوئی ابھی بھی لاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ، اکثریت جو ہے منحرف رہی، ان کو دھوکہ دیا، حسد ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی آخر الزماں کا وصف چھپانا شروع کر دیا۔ جو تورات میں نبی آخر الزماں کا وصف بیان کیا گیا تھا، اس کو چھپانا انہوں نے شروع کیا۔ یہی حال نصارہ نے بھی کیا، جو انجیل میں وصف تھا اس کو چھپانے لگے۔ یہی کام وہابیوں نے کیا، حضور کا وصف چھپانے لگے۔ وہابی کا کیا مطلب؟ جو حضور کا وصف چھپائے۔ حضور کی تعظیم توقیر جیسی چاہیے نہ کرے، یہ نہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ایمان والا وہ ہے جو دل و جان سے حضور کی عزت و عظمت پر قربان ہو جائے۔ وہ مومن ہے۔ تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ ایسا نہیں کہ نجدی تعظیم نہیں کرتا، ڈھونگ تو رچاتا ہے یہ، لیکن انہوں نے چھپانا شروع کیا۔ کہا اگر وہ صفت نبی آخر الزماں کی ظاہر ہوئی تو سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تو یہودی نے بھی چھپانا شروع کیا، نصرانی نے بھی چھپانا شروع کیا، اور نجدی اور وہابی نے بھی چھپانا۔ یہی ان کا دھندا، یہ حضور کا وصف چھپاتے ہیں، اور حضور کی محبت کا راگ الاپتے ہیں، راگ بہت زوردار الاپتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ بغض کو چھپاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں، وہابی گرچہ اخفا می کند بغض نبی لے کے۔ وہابی جو ہے حضور کی عداوت کو بہت چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہا کا ماندہ رازے کزو سازند محفل۔ ہر دن تم مناتے ہو، کرسمس بھی مناتے ہو، عید میلاد نہیں، اپنا قومی دن بھی مناتے ہو۔ جن کے صدقے میں سب بنا ہے، زمین آسمان سب، انہی کی خوشی نہ منائی جائے تو خوشی کا کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ بڑی دلیل لاتے ہیں، ارے صحابہ نے منائی، صحابہ نے تو گردن کٹا دی، کیا منانے کی بات کرتے ہو؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مرد۔ ایسا کس نے میلاد منایا؟ حضور نہ آتے تو کون گردن کٹاتا؟ صحابہ نے سب گھر بار چھوڑ دیا، صحابہ نے تو صاحب کچھ پلکیں بچھا دی، مہاجرین انصار نے۔ ان کے جیسا میلاد کس نے منایا؟ ہمارا تو ایک رسمی ہے، وہ بھی تم سے دیکھا نہیں جا رہا۔
دو چار آدمی بیٹھ کے چند نعتیں پڑھ لیتے، سلام، سب کے رنگ، عشق کے رنگ جدا جدا، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگرس، یہاں ہر پھول کا رنگ الگ ہے اور ہر پھول کی خوشبو، اور ہر آدمی کے عید میلاد منانے کا طریقہ، کوئی سر کٹاتا ہے، کوئی سر تو نہیں کٹاتا، مال لوٹاتا ہے، جان لوٹاتا ہے، کچھ کرتا ہے۔ عجیب پاگلوں کی دنیا ہے تمہاری، کیا لے لے کے بیٹھے ہو اور کیا پڑھا رہے ہو؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت سنو، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، کیا کہنا۔ تو انہوں نے بھی حضور کا وصف چھپانا شروع کر دیا، نہیں ظاہر، یہ بہت بری خصلت ہے۔ حضور کی نعت چھپانا یہودیت ہے۔ اب تعریف سن لیجئے، حضور کی نعت چھپانا نصرانیت ہے، حضور کی نعت پاک چھپانا وہابیت ہے، سنیت ہے جو اسے اجاگر کرتی ہے، اس لیے سب دشمن ہیں اس کے، اس لیے تم دشمن ہوتے ہو۔ تم نے کیا سنیوں کے حقوق بحال کر دیے جو حکومت سے تم اپنے حقوق مانگ رہے ہو؟ تم نے کب انصاف کیا ہے؟ دلت کو جوڑنے جاتے ہو، کبھی آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے گئے؟ کبھی دیوبند آیا بریلی کی طرف؟ کوئی تاریخ ہو تو بتا دو، کوئی تاریخ ہو تو بتائیے۔ بریلی نے 100 بار کوشش کی کہ کسی طرح سے لوگوں کو جوڑا جائے، تم ٹوٹ ٹوٹ کے ذمہ دار ہو، جوڑا بریلی نے۔ یہاں بھی بیچارے جو علماء کونسل بنی تھی، اس میں بھی بیچارے سب سنی لوگ ہی پیش تھے۔ تم نے تو بعد میں کہا کہ ہاں اچھا چلو، آگ لگی ہے تو سب مل کے بجھا لیتے ہیں، اور جیسے آگ ختم ہو گئی سب ادھر ادھر تیتر بیتر ہو گئے، سمجھے کہ پاؤں کا کانٹا نکل گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جانتے ہو حضور کا عشق، حضور کی محبت، بلکہ حضور کی آل کی محبت، یہ ایمان ہے۔ ایمان ہی نہیں، ایمان کی جان ہے۔ کون کہتا ہے ایمان؟ ایمان کی جان، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نہ سے دوا اٹھائے کیوں؟ جان ہے، اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ، جہان کی جان ہے تو جان۔ تو انہوں نے وہ وصف چھپانا شروع کیا۔ یہ ہے کہ ہم نے کھول کے بیان کیا تھا دین کو تمہارے، کہ نبی آخر الزمان یہاں پیدا ہوں گے، یہاں سے ہجرت کر کے مدینے میں آئیں گے، اس طرح آئیں گے، سب بتا دیں۔ اس کے بعد بھی جان بوجھ کے تم نے اختلاف کیا۔ اب دیکھ لو، اب آسانی سے سمجھ میں آئے۔ ایک طرح سے حضور کا میلاد ہو رہا ہے آج، اور یہ کون ایسی آیت ہے جو حضور کا وصف نہیں بیان کر رہی ہے؟ کون ایسی آیت ہے؟ یہ تو کھلی ہے، اور اسی لیے حوالہ دیا ہے، جس کو دیکھنا ہے میرے پاس دیکھو۔ وہ بھی سید المفسرین کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا۔ اب آسانی سے سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے دیا ان کو، یعنی بنی اسرائیل کو،
کھلے ہوئے دلائل، واضح دلائل، روشن دلائل، دلائل قاہرہ و باہرہ عطا کیے انہیں من الامر یعنی دین سے۔ حضور کیا ہے؟ ہمارے دین ہے، سب کے دین ہے، حضور دین ہے، دین۔ اقبال ہی کہتا بمصطفیٰ برساں خیشرا کی دی ہماوت، حضور تک پہنچایا انسان، اس لیے حضور ہی دین، پورے دین وہی ہیں، اس لیے کہ وہاں تک پہنچ گیا تو خدا تک وہ پہنچائیں گے۔ اب راستہ بتا دیں گے خدا تک جانے کا، اس لیے کہ راستہ بتانے کے لیے وہ آئے نا، اور ان سے زیادہ اچھا کس نے بتایا راستہ؟ وہ کیا بتا سکتا ہے؟ پھر وہ صرف انگلی اٹھا کے نہیں، چل کے بتائیں گے کیسے چلو خدا کے دی ہما وہ حضور ہی پورے دی۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی، اگر حضور تک نہیں پہنچ ہوئی تو یہی پوری بولا بھی ہے، آدھی نہیں ادھوری نہیں، تمام بولا، پوری بولا بھی کیا ہے؟ حضور سے دور دور رہنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مکے میں حج ہو گئے وہیں سے واپس آ گئے، تمہارے نصیب ہی میں نہیں تھا، حج تو مدینے والے کے صدقے میں ہوا ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا۔ اصل الوصول بندگی استاجور کی ہے، اگر اصل دیکھو تو اصل غلامی حضور کی ہے، ان کی غلامی مل گئی خدا ملا، لیکن سچی غلامی ملنی چاہیے۔ اس آیت میں حضور کا میلاد بھی ہے، اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں اٹھا کے دیکھ لو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، اور اگر تمہیں وہ میسر نہ آئے تو تفسیر ابو سعود دیکھ لو، وہ بھی اگر میسر نہیں آتی تو تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھ لو، یہ تو ہر درسگاہ میں پڑھائی جائے۔ دوسری بہت ساری تفاسیر، حضور مفتی اعظم کہتے ہیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کرو، حبیب خدا کا نظارہ کرو، دل و جان ان پہ نثارہ کرو۔ دیکھا آپ، ہم سے فرشتے قبر میں دین پوچھیں گے اور ایمان پوچھیں گے۔ جب پوچھیں گے کہ اے مصطفیٰ رضا خان تمہارا دین کیا ہے بتاؤ، تمہارا ایمان کیا ہے وہ بتاؤ، تو حضور کی جلوہ گری ہوگی، خود تشریف لائیں گے یا پردہ اٹھایا جائے گا، قبر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، زیارت حضور کی ہوگی، اور یہ زیارت سب کو ہونے والی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اسی لیے کتنے لوگ مرنے کے آرزو میں کہ حضور کو دیکھیں، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ کہا تو جب مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے مصطفیٰ رضا خان، تمہارا ایمان کیا ہے، حضور کی زیارت ہوتی کہہ دیں گے، حضور کی طرف اشارہ کر دیں گے، بس دین یہی ہے، ایمان ایسے کہہ دیا ہے۔ مفتی نہیں، مفتی اعظم، یہ فتوے کی زبان ہے، دین کی زبان استعمال، حضور ہی اصل دین ہے۔ اس لیے جو حضور تک پہنچ گیا اپنے دین و ایمان تک پہنچ گیا، چاہے جیتے جی پہنچ گیا، چاہے مر کے پہنچ گیا، چاہے ظاہری زندگی میں پہنچ گیا، چاہے باطنی زندگی میں اپنے ایمان و عقیدے سے پہنچ گیا، حضور ہی دین ہے، اصل دین حضور ہے، اصل قرآن حضور ہے۔
یہ قرآن جو اترا بولتا نہیں تو حضور بولتے ہو؟ یہ قرآن ناطق ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن ہے، یاسین ہے، طٰ ہے، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰ۔